وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ یا تو بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور الزام سے بری ہونے کے لیے، اور شاید وہ بچ ہی جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب وہ اس نصیحت کو چھوڑ ہی بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی تو ہمارا عذاب آ گیا، اور ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، لیکن جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا ان کی انتہائی محرومی کے سخت عذاب میں گرفت کی، کیونکہ وہ اطاعت سے نکل رہے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ اس برائی میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان کے متعلق فیصلہ کیا کہ ذلیل بندر ایسے ہو جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ضرور ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بڑی تکلیفیں دیا کریں گے۔ تمہارا رب یقیناً بدی کی جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ کر کے متفرق کر دیا، کچھ ان میں سے نیک ہیں اور کچھ ان میں سے اس کے برعکس ہیں، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے ان کے بھلوں اور بروں میں تمیز کرتے رہے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو موسیٰ کی کتاب کے وارث بن کر
اس دنیاوی زندگی کا سامان سمیٹتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ضرور حفاظت کی جائے گی، اور اگر ان کے پاس اس قسم کا اور سامان آ جاتا ہے تو لپک کر اسے بھی لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے اس کتاب یعنی تورات کے ذریعے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق صرف حق بات ہی کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں تھا اسے وہ خود پڑھ چکے ہیں؟ آخرت کی قیام گاہ تو انہی لوگوں کے لیے بہتر ہے جو برائیوں سے بچتے ہیں۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحین، اور جو لوگ موسیٰ کی کتاب مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اس پر قائم ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ان پر پہاڑ کو زلزلے کی وجہ سے زور سے ہلایا، گویا وہ ان پر دیوار کی طرح سایہ فگن تھا، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا تھا جو عہد نامہ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تا تم برائیوں سے بچے رہو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی اولاد پیدا کی اور انہیں خود اپنے آپ پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ فطرت کی گواہی اس لیے ہے تا ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم ان کے پیچھے انہی کی اولاد تھے، تو کیا آپ ہمیں جھوٹے غلط کاروں کے فعل کی وجہ سے ہلاک کریں گے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی تعلیمات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔
اور ان کے سامنے ایسے شخص کا حال بیان کرو جسے ہم نے اپنے احکام دیے تھے، پھر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، تب شیطان اس کے پیچھے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گم کردہ راہ میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم چاہتے تو ان احکام کے ذریعہ اسے مراتب میں بلند کر دیتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا اور اس نے اپنی گری ہوئی خواہشوں کی پیروی کی، سو اس کی حالت کتے کی سی حالت ہے۔ اگر تم اس کے لیے دھتکارنے کو کوئی چیز اٹھاؤ تو ہانپے اور زبان لٹکائے رہے، اور اگر اسے نہ دھتکارو اور چھوڑ دو تب بھی ہانپے اور زبان لٹکائے رہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے جنہوں نے ہمارے احکام کی تکذیب کی، سو یہ حالات بیان کرو تا وہ غور کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ جن لوگوں نے ہمارے احکام کی تکذیب کی، ان کی حالت بہت بری ہے، وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جنہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈالے وہی سیدھے راستے پر ہیں، اور جنہیں وہ گمراہ قرار دے تو وہی زیانکار ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں جن کا انجام جہنم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ جن سے سمجھ کا کام نہیں لیتے، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، اور یہی لوگ بالکل غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تمام کامل اور اعلیٰ صفات صرف اللہ ہی کو حاصل ہیں، سو اسے ان صفات کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کی صفات کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، انہیں ضرور ان کے ان برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سچائی کی راہ دکھاتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اور جن لوگوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے ہم انہیں بتدریج ایسے طریق سے پکڑیں گے جسے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، میری تدبیر یقیناً بڑی مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ کیا وہ فکر کی قوت کو کام میں نہیں لائے جو انہیں بتاتی کہ ان کے رفیق یعنی محمد رسول اللہ میں جنون کا کوئی شائبہ بھی نہیں، وہ تو صرف واضح طور پر متنبہ کرنے والے رسول ہیں۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور ہر اس چیز پر غور نہیں کیا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس بات پر کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تباہی کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر وہ اس قرآن کو چھوڑ کر کس بات کے ذریعے ایمان لائیں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون جسے اللہ گمراہ قرار دے تو کوئی اس کا راہبر نہیں، وہ انہیں چھوڑ دے گا کہ اپنی سرکشی میں بھٹکیں گے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وہ تم سے اس گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقت ظہور کب ہے، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کو ہے، اس کے سوا اسے اس کے وقت پر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بھاری گھڑی ہوگی، وہ تم پر اچانک ہی آئے گی۔ وہ تم سے اس کے متعلق اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم بھی اس کے متعلق اللہ سے کوریت کر پوچھتے رہتے ہو۔ کہہ دیجئے اس کے ظہور کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے
نہ نفع حاصل کرنے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ نقصان کو دور کرنے کا۔ ہاں، مجھے وہی پہنچے گا جو اللہ چاہے گا۔ حالانکہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف مجرموں کو متنبہ کرنے والا اور ان لوگوں کو بشارت دینے والا ہوں جو ایمان لاتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب وہ مرد اسے ڈھانپتا اور جنسی مقاربت کرتا ہے تو اس عورت کو ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اسے لیے پھرتی ہے۔ پھر جب بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے اللہ کو جو ان کا رب ہے پکارتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم بچہ دیا تو ہم ضرور ہی آپ کے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ پھر جب وہ انہیں صحیح سالم بچہ دیتا ہے تو وہ دونوں اس بچے کی پیدائش کے بارے میں جو اس نے انہیں دیا ہوتا ہے اس خالق واحد کے شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، مگر اللہ ان کے شرک سے بہت بالا ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا وہ انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی تو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور وہ ان مشرکوں کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اے مشرکو، اگر تم ان باطل معبودوں کو ہدایت دینے کے لیے بلاؤ تو وہ تمہاری اتباع کر کے تمہارا بھلا نہیں کر سکیں گے۔ تمہارا انہیں بلانا یا خاموش رہنا تمہارے لیے برابر ہی ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ نادانو، اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے اللہ کے بندے ہیں، اور اگر یہ بات نہیں بلکہ تم صحیح رائے پر ہو تو انہیں پکارو اور چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ کیا ان پتھر کی مورتیوں کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعہ وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن کے واسطے سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے اپنے ٹھہرائے ہوئے اللہ کے سب شریک بلا لو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر بھی میری فتح ہوگی۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، کیونکہ میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کامل کتاب نازل کی ہے، اور وہی مناسب حال نیک اعمال بجا لانے والوں کی مدد کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، اور اسے چھوڑ کر اس کے مقابل جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم ان مشرکوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ ٹھیک سے تمہاری بات سن بھی نہیں سکیں گے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ بظاہر تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دراصل کچھ بھی نہیں دیکھتے ہوں گے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، درگزر سے کام لو اور مناسب بات کی تلقین کرو، اور جاہلوں سے جو ارادتاً جاہل رہنا چاہتے ہیں نہ الجھو بلکہ اعراض کر لو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر شیطان کی کوئی فساد انگیز بات تمہیں تکلیف دے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا طریق یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی غضب انگیز خیال محسوس ہوتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ کار کے لیے انہیں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جبکہ ان کے بھائی بند ان کو گمراہی کی طرف کھینچے لیے جاتے ہیں، پھر کوئی کمی نہیں رہنے دیتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّي
ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں اسے کھینچ نہیں لاتے؟ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کی طرف سے آنے والی وحی کی اتباع کرتا ہوں، یہ وحی تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بخش ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے راہبری اور رحمت کا موجب ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہو تا تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور دھیمی آواز سے صبح و شام کے اوقات میں یاد کرتے رہو اور غافلوں میں سے مت بنو۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ جو لوگ تمہارے رب کے قریب ہیں وہ اس کی عبادت سے یقیناً اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت۔